حضور کے تیسرے شعر، عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈے کو اٹھا لیا۔ اب بڑی بے چینی کا عالم ہے، ایک سپہ سالار شہید ہو گیا، دوسرا کمانڈر شہید ہو گیا، عبداللہ بن رواحہ پہ قیادت کی ذمہ داری آ گئی۔ عبداللہ بن رواحہ نے دیکھا طبی طور پر سب پہ خوف ہے، عبداللہ بن رواحہ کے نازک کندھوں پہ یہ ذمہ داری آ گئی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ طبی طور پہ بتقاضۂ بشریت کچھ دیر کے لیے خوف گھبراہٹ لائے ہو گئی، فوراً اپنے نفس کو جھنجھوڑا، اپنے نفس سے خطاب کر کے ایک کچھ عجیب اشعار کہے۔ کیا کہا؟ یا حبذ الجنہ واقترابها، کتنی پیاری ہے جنت اور اس کا قرب، طیبۃ وباردن شرابها، اس کا پانی بھی بہت ٹھنڈا ہے اور بہت ہی پاکیزہ ہے۔ فرمایا والروم ردم، رومی ہلاک ہو گئے، تب دنا عذابها، ان کا عذاب قریب آ گیا ہے۔ علی اذ لاقیتها ضرابها، فرمایا میرے اوپر لازم ہے، میں نے منت مانی ہے، جب بھی ان سے آمنا سامنا ہوگا میں ان پہ حملہ کروں گا اور ان کو جہنم واصل کروں گا۔ یہ شعر کہے نفس اور روح دونوں کے درمیان اب مقابلہ ہے۔ نفس کہتا ہے واپس ہو جاؤ، جان جائے گی آپ سے، آپ کی جائیداد رہ جائے گی، بیوی بچے رہ جائیں گے، کوٹھی بنگلہ رہ جائے گا، مت جاؤ مت جاؤ۔ روح کہتی ہے آپ نے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے۔ روح کہتی ہے جان دو اسی کے لیے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اسی کشمکش میں خیال آتا ہے، نفس وسوسہ ڈالتا ہے، تیری بیوی بیوہ رہ جائے گی، تیرے غلام رہ جائیں گے، تیرا باغ رہ جائے گا۔ عبداللہ بن رواحہ نے اسی وقت ایک جملہ کہا، فرمایا آج سے میری بیوی کو طلاق ہے تاکہ بیوی کا قضیہ ختم۔ فرمایا میرے دو غلام ہیں، دونوں آزاد۔ فرمایا میرا ایک باغ ہے، وہ باغ اللہ کے لیے وقف۔ یہ کہہ کر تلوار لی، میدان میں کودے۔ کسی عزیز رشتہ دار نے گوشت کا ٹکڑا پکڑایا، کمزور ہو کھا لو طاقت پیدا ہو جائے، کھا رہے تھے، پھر خیال آیا وہ عبداللہ بن رواحہ تو گوشت کھا رہا ہے، دنیا میں لگے جنت تیرے انتظار میں ہے۔ عبداللہ بن رواحہ دلیری سے، جواں مردی سے، شیروں جیسے لڑتے لڑتے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔